آگاہ کرنے کی کہ پبلک کو پتہ تو ہے لیکن 2 سال ہو گئے ہیں اور ضروری ہے کہ ہم اس کو سمرائز کریں، اس کو اس کی دوبارہ سے یاد کرائیں پبلک کو کہ عمران خان صاحب کس لیے اس عذاب کو جو ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، جو تشدد ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، کس لیے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف 125 آج تک ایف آئی آرز پوری پاکستان میں ہو گئی ہیں، اور حکومت جو ہے انہوں نے 4 بڑے مقدمے ان کے خلاف بنائے تھے۔ سب سے پہلا مقدمہ جو بنایا گیا، جھوٹے مقدمے، بے بنیاد مقدمے، اور میں ان کا آپ کو ایک سمری بھی بتاؤں گا۔ پہلا تھا توشہ خانہ 1 کیس، اس کو کہتے ہیں۔ اس میں الزام یہ لگایا گیا تھا خان صاحب کے خلاف کہ انہوں نے جو توشہ خانہ میں ایک ان کو گفٹ کیا گیا تھا ہار، اور وہ کہتے ہیں اس میں پروسیکیوشن والے اور حکومت والے کہ وہ کروڑہا اربوں روپے کا، 100 ارب سے زیادہ قیمت کا وہ ہار تھا، اور انہوں نے اس کو یہ الزام لگایا تھا۔ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ٹرائل کیا گیا۔ دنیا جہان میں ہم نے مارشل لاء پاکستان میں بڑے دیکھے، دنیا جہان کے مارشل لاز بھی آئے، لیکن جب آپ کے خلاف الزام لگایا جائے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے عام عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک یونیک بات کی گئی، عجیب و غریب بات کی گئی کہ ان کے کیسز میں نہیں سنے جائیں گے، ایسی جگہ پہ نہیں سنے جائیں گے جہاں پبلک آ سکے، جہاں میڈیا اس کو سن سکے، ایسی جگہ پہ نہیں سنے جائیں گے جہاں جو بھی کارروائی ہو رہی ہے عدالت میں وہ عوام بھی سن سکے۔ ان کے خلاف جیل میں ٹرائل کیا گیا، اور جیل میں خود ان کی ٹرائل میں ان کا وکیل تھا۔ ادھر یہ ماحول تھا کہ جج صاحب جو تھے وہ کئی بار فیصلہ کرتے تھے کہ ہم نے وکیلوں کو پیش نہیں ہونے دینا۔ اس توشہ خانہ 1 کیس میں بھی یہی ہوا کہ ان کے وکیل بھی پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کو بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ وکیلوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم اپنے وکیل پیش کریں گے خود عمران خان صاحب کے بہاف پہ۔ یعنی اس حد تک ایک جس کو کہتے ہیں مس ٹرائل وہ کی گئی عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 1 کیس میں۔ بہرحال اس میں جو الزام تھا، جیسا میں نے کہا، وہ یہ تھا کہ 1.5 ارب روپے کا نیکلس تھا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ثبوت لانا تھا حکومت نے، ثبوت ہی نہیں مل رہا تھا ان کو کوئی، کیونکہ جھوٹا کیس تھا، کوئی گواہ تیار نہیں تھا آنے کے لیے۔ پھر ان کو ایک میٹرک پاس لڑکا ملا، اور اس میٹرک پاس لڑکے کو، جو شاید میٹرک میں بھی فیل ہو گیا تھا 2 بار، وہ کوئی کسی اسپیئر پارٹ جو ٹائر بنانے والی دکان ہوتی ہے اس میں کام کرتا تھا، اس کو پیش کیا، اور اس نے کہا کہ جناب یہ جو نیکلس ہے یہ 1.5 ارب روپے کا ہے۔ یہ گواہی تھی خان صاحب کے خلاف۔ ایک اسپیئر پارٹس میں کام کرنے والے نے کہا کہ، اور اسے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ایکسپرٹیز ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی میں مارکیٹ میں پھر رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ قیمت ہے۔ اس پہ جج صاحب نے نیچے جیل ٹرائل میں صبح فیصلہ سنا دیا، اور عمران خان صاحب اور ان کی بشرا بی بی جو وائف ہیں ان کو سزا دے دی۔ میں پیش ہوا ہائی کورٹ میں، 1 منٹ لگا ہائی کورٹ کو یہ سزا کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کیس میں 6 مہینے تک عمران خان صاحب جیل میں رہے۔ دوسرا کیس، بہت بڑی بات کی حکومت نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو ایک بڑا کیس آ گیا ہے، سائفر کیس، اور اس میں تو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ وہ بھی کیس جیل میں چلا۔ اس کیس میں چونکہ کوئی بات بن نہیں رہی تھی تو عدالت نے پھر یہی کیا کہ عدالت نے کہا کہ جو وکیل ہیں ان کو باہر ہی بند کمرے میں بند کر دیا جائے، جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے بند کر دیا جائے، اور عدالت نے اپنے وکیل پیش کر کے اس میں بھی جرح کر دی۔ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ میرے وکیل نہیں ہیں، یہ جرح نہیں کر سکتے، لیکن وہ کر دی گئی۔ بہرحال
یہ کیس میں بھی سزا ہوئی، اس میں بھی 6-7 مہینے عمران خان صاحب اس بے بنیاد اور جھوٹے کیس میں رہے. عدالت میں جب ہائی کورٹ آئے تو ہائی کورٹ نے وہ سزا بھی ختم کر دی. تیسرا کیس جس میں ہماری پورے جوڈیشل سسٹم کی انٹرنیشنلی بڑی بے عزتی ہوئی، کنڈمنیشن ہوئی، وہ تھا عدت کیس. اس میں بھی ٹرائل نیچے اسی طرح جیل میں چلا اور سزا سنا دی گئی. اس کیس میں بھی عمران خان صاحب 3-4 مہینے جیل میں رہے. یہ 3 کیس حکومت نے کہا بہت بڑے بڑے ہمارے کیس ہیں. چوتھا کیس القادر کیس. القادر کیس میں کیا الزام تھا؟ القادر کیس میں الزام یہ تھا کہ حکومت کے پیسے پڑے ہوئے تھے لنڈن میں، اور عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے وہ پیسے لے آئے پاکستان، اور وہ اس کے عوض ایک یونیورسٹی بن گئی جو مفت علاج مفت پڑھا رہی ہے، جس طرح نمل یونیورسٹی ہے، یا جس طرح شوکت خانم ہسپتال ہے جو مفت علاج کرتا ہے، چیریٹیبل. تو یہ الزام لگا کہ حکومت کے پیسے وہاں سے آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وٹنس آئے تو سب سے پہلے تو جیل ٹرائل اس کا بھی ہوا، وہ بھی اوپن ٹرائل نہیں تھا، وہ بھی بالکل جس طرح پہلے 3 کیسز تھے اسی طرح اس کا ٹرائل ہوا. اور اس ٹرائل میں جو حکومت کا گواہ، مین گواہ ہوتا ہے انویسٹیگیٹنگ افسر. انویسٹیگیٹنگ افسر آیا، میں نے ڈاکیومنٹس پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا. وہ ڈاکیومنٹس میں اس نے کہا، ایو نے کہا کہ اسے پوچھا گیا کہ یہ حکومت کے پیسے تھے؟ اس نے کہا حکومت کے پیسے نہیں تھے، یہ حکومت کے پیسے ہی نہیں تھے. اگر حکومت کے پیسے نہیں تھے تو کیس کیا تھا؟ اب اس کیس کا بھی سزا تو ہو گئی، اس کی اپیل فائل کی گئی، اور اس میں دکھایا گیا کہ کوئی ایویڈنس آیا ہی نہیں، کوئی کسی قسم کی شہادت نہیں آئی خان صاحب کے خلاف القادر کیس میں. تو سزا تو دینی تھی عدالت نے نیچے، لیکن کوئی ریکارڈ پہ کوئی ایسی الزام ثابت نہیں ہوتا. اب پتہ ہے ان کو، حکومت کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس سنا گیا تو یہ کیس میں فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے توشہ خانہ 1 کیس میں ہوا، جو سائفر کیس میں ہوا، اور جو عدت کیس میں ہوا. لیکن اب کیا نیا حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ کیسز کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. جب کیس اپیل کی سماعت ہی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح اپنا یہ کیس جو کنوکشن ہے وہ ختم ہوگی، سزا ختم ہوگی. تو اس سلسلے میں بھی 4-5 مہینے گزر گئے ہیں. ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے، ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کیس کو سن لیں. سننے میں کیا حرج ہے؟ سن لیں، فیصلہ آپ کا، فیصلہ ہائی کورٹ کا، لیکن سنیں. وہ سنائی نہیں ہو رہی، تو یہ ڈیلے بھی کیا جا رہا ہے. اس عرصے میں خان صاحب سے میں نے پوچھا، ایک دن میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے خلاف یہ 4 جھوٹے کیسز جس میں آپ کی سزا بھی ختم ہو گئی ہے اور بنائی جا رہے ہیں، 180 کیس ہیں، تو آپ کا کیا پیغام ہے عوام کو؟ انہوں نے کہا یہ جھوٹے کیسز ہیں، صرف اس لیے کیسز فائل کیے جا رہے ہیں میرے اور میری بیوی کے خلاف تاکہ مجھے پریشر میں لایا جائے. میں کسی پریشر میں نہیں ہوں. مجھے وہ 10 سال بھی اگر اس طرح رہنا پڑا جیل میں تو عوام کی خاطر میں خوشی سے رہوں گا. انہوں نے کہا میں لڑ رہا ہوں رول آف لاء کے لیے، میں لڑ رہا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے. میں یہ اپنے کیسز جیتوں گا عدالتوں میں ہی، اور میں باہر آؤں گا عدالتی کارروائی کے ذریعے انشاءاللہ. ان کا پیغام یہی تھا کہ آپ اپنی سیاسی جنگ لڑتے رہیں. عوام کو پیغام تھا کہ آپ ہماری سیاسی جنگ میں پورا حصہ لیں، اور عدالتی جنگ میں لڑوں گا. وہ انشاءاللہ انصاف جس کے حق میں ہو، جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہو، جو حق کے ساتھ کھڑا ہو، اس کو حق ملتا ہے. اب یہ پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں. اس 2 سال میں نے آپ کو یہ کیسز کی تو بتا دیا کہ کس قسم کے کیسوں میں ان کو 2 سال کے رکھا ہوا ہے عدالت میں، عدالت کے فیصلوں، غلط فیصلوں کے ذریعے جیل میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن رائٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے، کہ انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں ایک سیاسی قیدی کے بھی. جھوٹے کیسز اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے. ان کو جب چاہیں
ان کی جو ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، جب چاہیں ان کی اخباریں بند کر دی جاتی ہیں، جب چاہیں ان کو اپنی فیملی سے ملنا نہیں دیا جاتا۔ اب آج کل کی پوزیشن تو یہ ہے کہ ان کو اپنے وکیلوں کے ساتھ بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ میں خود 1 مہینے سے ان کو نہیں مل سکا، حالانکہ وہ کیسز ہیں، بڑے ایشوز ہیں، میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں سینیٹ میں، اس میں معاملات ڈسکس کرنے ہیں۔ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں۔ اسی طرح ان کے بچوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں، ان کی وائف کو ساتھ جو جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے وہ کسی بھی ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کہ ہم ایک جو گھریلو خاتون ہو اس کو ہم سیاسی انتقام کے لیے استعمال کریں، اور حکومت یہ کر رہی ہے۔ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف بھی کیسز کی سماعت نہیں کی جا رہی، جو اپیلیں ہیں ان کی، صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو پریشر میں ڈالیں۔ لیکن وہ بھی کھڑے ہیں، وہ بالکل مضبوط کھڑے ہیں۔ انہوں نے بالکل بڑے واضح طور پہ یہ مجھے بار بار کہا ہے، اور جب بھی ان کا میڈیا سے، آج کل تو میڈیا سے ان کا نہیں اتنا ہو رہا بیکاز کیسز، ان کو میڈیا والے کو اجازت نہیں اندر جانے کی کیسز سننے کے لیے، لیکن جو کہتے ہیں، وہ جو پیغام باہر بھیجتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جنگ میں لڑ رہا ہوں پاکستانی قوم کے لیے۔ آپ پی ٹی آئی کی طرف اگر دیکھیں تو یہ 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں میں پی ٹی آئی کی بھی بات کرنا چاہوں گا، پارٹی کی، اور آپ کی میڈیا کی بھی بات کرنا چاہوں گا۔ پی ٹی آئی کا تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جیت رہی تھی، اور بلکہ اصل میں حقائق یہ ہیں کہ جیت گئی۔